امت کو امت بنانے کی کوشش کی ہے، کبھی پھاڑنے کی کوشش نہیں کی، کبھی لڑانے کی کوشش نہیں کی، کبھی نفرت کا بول نہیں بولا، کبھی نفرت کی آگ نہیں بھڑکائی، کبھی اپنے بیانوں میں مجھے 30 برس ہو گئے ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے، میں نے کبھی امت کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، انہیں آپس میں نفرت میں نہیں، میں نے نہیں بھڑکایا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے کبوتر کی طرح ایک دو چونچ پانی ڈالنے کی تو کوشش کی ہے، مجھے پتہ ہے میں آگ نہیں بجھا سکتا، اور میں یہی نوحہ روتے روتے مر جاؤں گا، لیکن میں اتنا تو کہہ سکوں گا یا اللہ، جیسے ابراہیم جیسے کبوتر نے پانی گرایا تھا، کبوتر کو بھی پتا تھا کہ میرے 2 چونچ پانی نال کچھ نہیں بڑھنا، ایڈی وڈی آگ نو تو ہی بجھاونا ہے، لیکن وہ کتنا محبوب بنا کہ کبوتر ایک پسندیدہ پرندہ بن گیا۔ پوری دنیا میں کبوتر سے پیار کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں، اور بیت اللہ اور مسجد نبوی میں کوئی پرندہ نظر آتا ہے تو کبوتر نظر آتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو اس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا کہ اللہ اس آگ نمرود کی آگ کو بجھا دے۔ میری حیثیت 2 چونچ پانی کی ہے، مجھے پتہ ہے میری ان فریادوں سے اللہ کرے کانوں تک میری فریاد پہنچے۔ تم نوجوان، میری نسل، میرے بچے بیٹھے ہو، یہ دیکھو میں جھولی پھیلاتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو تمہیں پھاڑے اس سے دور نکل جاؤ، وہ بھی میرا ہی بھائی ہے، وہ گمراہی کا شکار ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے سیدھا راستہ بتائے۔ میرے دل میں اس کے لیے بھی ہمدردی ہے، لیکن میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میری نسل بیٹھے ہو، میری قوم بیٹھے ہو، میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، تمہیں نہیں دے سکتا، میں کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، جو تمہیں فرقوں میں بانٹے، جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے، اس کے قریب نہ جاؤ، امت بنو، امت بنو۔ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ وعدہ کرتے ہو؟ ہم کون ہیں؟ مسلم، بولو۔ ہم کون ہیں؟ مومن۔ ہم کون ہیں؟ امتی۔ باقی ساری پہچانیں اپنی جیب میں ڈالو۔ تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارا جو مسلک ہے، تمہارا جو مذہب ہے، میں اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور اسے راستہ دیتا ہوں، مجھے بھی راستہ دو۔ جنت بڑی وڈی ہے، جنت بڑی وڈی ہے، ایڈی چھوٹی کوئی نہیں۔ کون جائے گا میرے رب کی جنت میں اگر امت کو یوں پھاڑ دیا؟ کس سے واسطہ ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کیسا ہے؟ ایک صحابی بولے، یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ۔ وہ کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، سبحان اللہ، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، بخن بخن۔ آپ نے کہا تینوں کیڑی گل دی موجاں ہو گئیاں؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم ذات ہے، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، کہ جب موجاں۔ اور ایک کریم اللہ سے واسطہ ہے، یہاں کے بادشاہوں سے واسطہ نہیں ہے، اللہ کریم سے واسطہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کر کے جنت میں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوان بیٹھے ہو، اس سے توبہ کرو۔ تم جس مسلک کے ہو تمہیں مبارک، کہ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھ کے ان کے سینے سے لگنا شروع کرو۔ نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں ملاتے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، جنازوں تک میں شرکت نہیں کرتے۔ میں کیا کروں؟ کہاں سے آنسو لاؤں؟ کہاں سے فریادیں لاؤں؟ کہاں سے درد میں بھری ہوئے نوحے لاؤں جو تمہارے دل کی دنیا کو بدل سکیں، تمہارے کانوں کے پردوں سے ٹکرا سکیں؟ عجیب لوگ ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ نبی کی زندگی پڑھتے ہو۔ اللہ کے واسطے اللہ اپنے رب کا قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، اہل بیت کی زندگی پڑھو، تمہیں خود پتہ ہو۔ میری نسل ہو، میرے جگر ہو، میں تمہیں گمراہی پہ، میں اپنے آپ کے لیے گمراہی کا طلبگار نہیں، تمہارے لیے بھی طلبگار نہیں۔ اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک دوسرے پر کفر تک پہنچا دو ایک دوسرے کو۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے داغدار مت کرو۔ کیا میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے، کیا ان کی نعت خوانی کر رہا ہے، اور کیا میرے نبی درد مند ہیں۔ امتی امتی، آپ نے کہا میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سب سے بہترین نبی ہوں۔ اللہ کے واسطے بچو۔ دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے،
اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے۔ بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے، بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ میرے نبی چور کے ہاتھ کٹنے پر رو رہے ہیں، زانی کو حد لگی آپ رو رہے ہیں، ساری رات تڑپے ہیں، میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت، ساری رات تڑپے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میری امت، میرا آخری پیغام، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ رحم کرنا، ترس کھانا۔ قیامت کے دن جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر سارے نبی فرشتے انسان زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، ادریس نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم پکاریں گے ابراہیم یا اللہ میری جان بچا، نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب نفسی نفسی، یوسف نفسی نفسی، موسیٰ ہارون نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا لیکن نفسی نفسی، داؤد سلیمان باپ بیٹا لیکن نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ تے میری تواڈی کتھے حیثیت ہوئے گی، لیکن آج تاریخ یاد رکھو، قیامت کے دن میری بات میں تم سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، تمہیں ایک آواز آئے گی، درد بھری فریاد جو جہنم کو بھی ٹھنڈا کرتے ہوئے نظر آئے گی اور اللہ کے عرش کو ہلاتی ہوئی نظر آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کانوں میں آواز ٹکرائے گی، حیرت میں لوگ جائیں گے یہ کون ہے؟ ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بھائی کہہ رہا ہے نفسی نفسی، نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، رسول کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، جن فرشتوں نے جہنم میں نہیں جانا وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ یہ کون ہے؟ امتی امتی کہنے والا کون ہے؟ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جب نظریں ٹکیں گی تو دیکھ لینا تمہارے نبی ہوں گے جھولی پھیلائے ہوئے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اپنے نبی کی محنت اور قربانی کی قدر کرو، امت بن کے رہو۔ وہ اس دن اپنے بچوں کو نہیں یاد کر رہے، وہ اس دن اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا سے جا رہے ہیں، حسن حسین کی کو تڑپتا کٹتا دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور جب جبریل نے کہا کہ جانے کا، ملک الموت نے کہا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔